بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع مجزوم آج ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ جو تمرین نحو کا ایک درس ہے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف پڑھتے ہیں۔ وہ تعریف یہاں پر قاعدے میں لکھی ہے، فعل مضارع سے پہلے اگر کوئی حرف جازم یعنی ساکن کرنے والا آ جائے تو اس فعل کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا، یعنی فعل مضارع سے پہلے۔ اور یہ تین حرف ہے، لم، لا نہیں، ان۔ لم اور لا نہیں ایک فعل مضارع کو ساکن کرتے ہیں، نمبر ایک، یعنی آخر میں جزم دیتے ہیں۔ اور لم زمانے ماضی میں کام کے نہ ہونے کو بتلاتے ہیں، یعنی یہ اس کو ماضی میں لے جاتے ہیں، مضارع کو ماضی میں لے جاتے ہیں۔ اور لا نہیں آئندہ کام کرنے سے روک دیتا ہے، یہ مستقبل کے لیے لیتا ہے اس کو۔ لا نہیں، لیکن وہ لا جو نہیں ہوتا ہے، یعنی جس میں نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو پہلے لم ماضی میں لے جاتا ہے اور لا نہیں خاص مستقبل کے لیے کر دیتا ہے، نہ کرنے کے لیے۔ اور یہ ما کے مقابل ہوتا ہے، جیسے ما فعل ہم لاتے ہیں عربی، یہ جو ہے پہلا جو ماضی میں ہم نے پڑھ لیا تھا، ما فعل اگر ہم لائیں گے تو اسی طرح لم یفعل بھی عمل کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے حرف ان، دو فعلوں کو ساکن کرتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے کہ دوسرا فعل نہیں آ سکتا جب تک پہلا فعل نہ ہو لے، یعنی جب تک پہلا فعل نہ آئے تو دوسرا فعل نہیں آئے گا تب تک، جب پہلا فعل آئے گا اس کے بعد دوسرا فعل بھی آئے گا۔ تو یہ اسی طرح عمل کرتا ہے جیسے ہم نے ابھی جو حرف ناصبہ پڑھے تھے، کیا کرتا ہے یہاں یہ بھی یاد رکھو کہ یہ حرف جازم صرف 5 صیغوں کو آخر کو جزم کرتے ہیں، اور تثنیہ و جمع کے تمام صیغوں اور واحد مؤنث حاضر کے نون گر جاتے ہیں۔ کیا؟ نون گر جاتے ہیں۔ تثنیہ جمع کے تمام صیغوں اور واحد مؤنث کے نون گر جاتے ہیں، جو ہم نے ابھی حرف ناصبہ میں اس سے پہلے والے درس میں پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان حرفوں کے علاوہ دوسرے ساکن کرنے والے حروف چند اور ہیں، مثلا لما، لام امر وغیرہ، ان کا بیان کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گا۔ چلیے پہلے ہم جاتے ہیں اب سبق کی طرف۔ دیکھیں، لم یقتل سعید احدا، یہاں اگر ہم لم کاٹیں گے تو یقتل آئے گا، اس لم کی وجہ سے اس کو آخر میں جزم آ گیا۔ اسی طرح لم یعبد، اگر ہم لم کاٹیں گے تو یعبد آئے گا، اس لم کی وجہ سے جزم آ گیا۔ لم یعبد ابراہیم اصناما، اسی طرح لم یذبح، اور اسی طرح لم ینقطع۔ اسی طرح اب ہے لا، جو لا نہیں ہم نے پڑھا ابھی، لا تضرب، اگر ہم لا کو کاٹیں گے تو تضرب آئے گا، کیا آئے گا؟ لیکن لا کی وجہ سے تضرب آئے گا، اس کی وجہ سے جزم آ گیا آخر میں۔ اسی طرح لا تجلس، اسی طرح لا تفتح، آخر میں جزم آ گیا۔ اسی طرح لا تکثر، اسی طرح آخر میں جزم آ گیا لا کی وجہ سے۔ اسی طرح ان تسافر، یہ ان کی وجہ سے، دیکھیں اس نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ اگر پہلا فعل جب تک نہ ہو لے تو دوسرا فعل نہیں آئے گا تب تک۔ دیکھیں ان تسافر اسافر، دوسرا بھی جازم آئے گا، یعنی جزم والا آئے گا۔ دیکھیں ان تسافر، ان کی وجہ سے جزم آیا اسافر۔ اسی طرح ان تقرا، یہاں پر ان کی وجہ سے جزم آ گیا فی النور الضعیف یضعف، یہاں پر ہے آخر میں اس پر بھی جزم آ گیا۔ دیکھیں ان تاکل، اسی طرح تمرز، اور اسی طرح ان تکتب یجمل، آیا سمجھ میں؟ تو یہ بھی کیا جزم دیتا ہے، جو لم، لا اور ان، یہ حرف مضارع پر جب داخل ہوتے ہیں تو یہ کیا دیتے ہیں، اس کو جزم دیتے ہیں۔ یہی اس میں نیچے جو بحث ہے یہاں تک، یہ پھر وہی بحث چل رہی ہے یہاں پر۔ دیکھیں یہ جو یہاں پر پوری سبق میں بحث چل رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہم سیدھے جاتے ہیں تمرین کی طرف۔ تمرین نمبر 1 ہے، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ایسے فعل مضارع بتاؤ جو مجزوم ہو۔ دیکھیں ہمیں ڈھونڈنے ہیں۔ دیکھیں لا تشرب، یہ مجزوم ہے لا کی وجہ سے۔ اسی طرح لم یاکل، یہ مجزوم ہے۔ اسی طرح لم یجزع، یہ بھی ہے مجزوم لم کی وجہ سے۔ اسی طرح ان تضرب یخمش، دیکھا یہاں پر بھی یہ مجزوم ہے، یہ بھی مجزوم ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح یہاں پر لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہے یترک، اسی طرح یہ لا کی وجہ سے ہے، اسی طرح یہ ان کی وجہ سے ہے، اور یکرم بھی ہے مجزوم، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ہے لم تأکل، یہ بھی مجزوم ہے۔ اسی طرح ہے اذهب بھی، ولا تطع، یہ بھی ہے یہاں پر ولا تطع، یہ بھی کیا ہے، یہ مجزوم ہے کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے۔ اسی طرح لم یحضر، یہ لم کی وجہ سے مجزوم ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے جملوں میں جو فعل مضارع ہیں ان پر ان پر حرف بڑا اور ہر فعل کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ۔ یہاں پر لانا ہے ہمیں، دیکھیے جو جزم والا حرف لائیں گے ہم، لم یذهب، یہاں پر لم لگائیں گے یذهب، یا لا لم یذهب لائیں گے۔ اور اسی طرح ہے یہاں پر لم ارسل لائیں گے ہم، لم ارسل۔ اسی طرح الحلاق لم یحلق، آیا سمجھ میں؟
تو اسی طرح ہم ان تین کو آپ خود حل کر لیجئے. یہاں پر یہ بہت آسان ہے, صرف لم لگا لیجئے, لم لگا لیجئے, یا یہ بہت آسان ہے, یہاں پر بھی لم لگا لیجئے, یہاں پر بھی لم لگا لیجئے, تو بس یہ ہو جائے گا لم, لیکن آخر میں جزم دے دیجئے گا. جیسے لم یذہب ہم نے پڑھا, یہاں یذہب نہیں لگانا ہے, یذہب لگائیں گے. تمرین نمبر 3 ہے, نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ہر فعل مضارع سے پہلے حرف لائے نہیں لکھو اور آخری حرف پر اعراب لگاؤ. یہاں پر کیا لگانا ہے ہمیں؟ لائے نہیں, وہ لا جس کو نہیں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے لا تغلق لائیں گے ہم, لا تغلق. اسی طرح لا تلعب, لا تلعب آخر میں جزم دیں گے. لا تحلب, لا تحلب. اسی طرح لا تأخذ آخر میں جزم دیں گے. لا تلتفت, آیا سمجھ میں؟ تلتفت, یہاں پر لا تلتا. اسی طرح ہے لا تذبح, لا لائیں گے. اور نیچے لکھے ہوئے جملوں میں خالی جگہوں کو فعل مضارع سے پر کرو اور ہر فعل کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ. دیکھیں, ان تلعب العب, ان تلعب العب معک, ان تقرأ کثیرا, ان تقرأ کثیرا تنجح, تنجح فی الامتحان, یہ بھی آئے گا. یا اسی طرح ان تقرأ فی ضعف, یہ آگے جو سبق ہے اس میں آ چکا ہے, یہ اسی سے بھی آپ نقل کر سکتے ہو. ان تأکل کثیرا تمرض, یہاں پر بیمار ہو جائے گا, مرا, یہ بھی آ گیا ہے. اسی طرح ان تشرب, ان تشرب سمن یقتل کا, ان تشرب سمن یقتل کا, یہ زہر اگر آپ پیو گے تو وہ آپ کو مارے گا. تو یہ چار آپ کو, یہ 5 آپ خود حل کر لیجیے گا, یہ بہت فائدہ دیں گی آپ خود جب تمرین حل کر لو گے. تمرین نمبر 4 ہے, ایسے 2 جملے لکھو جن میں فعل مضارع اور پہلے حرف لم ہو. کیا لکھنے ہیں؟ 2 جملے لکھنے ہیں لیکن پہلے حرف لم آیا ہو. دیکھیے ہم اوپر سے تھوڑا بہت آپ ذہن اگر لگائیں گے تو اسی سے آپ نکال سکتے. دیکھیں لم یہاں پر لگا سکتے ہیں, لم تغلق باب البیت, تو بن گیا جملہ, یہ بہت آسان ہے. اسی طرح آپ کسی پر بھی یہاں پر لم لگا سکتے ہو, لم تلعب بالکبریت, تو یہ بھی آپ جملہ بن سکتا ہے, صرف لم لگا لیجیے. اسی طرح لائے نہیں, یہاں پر بھی آپ اس کو لا سکتے. دیکھیے لا تحلب بقرتن, یا بقرتن کے بغیر کوئی دوسرا بھی لا سکتے ہیں, لا تحلب. یہاں پر شاتن بھی لا سکتے ہو. اسی طرح لا تأخذ ما لیس لک, اسی طرح لا یہاں پر لگا سکتے ہو, تو یہ بھی جملہ بن جائے گا لائے نہیں کا. اسی طرح ہے جن کی ابتدا میں ان ہو, تو یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو, جیسے ان تسمع نصیحت والدک ینفعک, ینفع. اسی طرح ان تشکر اللہ, ان تشکر اللہ, تو یہاں پر آپ لا سکتے ہو یضعف کا یا یؤتی کا, یؤتی کا یہاں لائے, یؤتی کا مالن کثیرا, تو یہ بہتر رہے گا, یؤتی کا مالن کثیرا. تو اسی طرح ان کو آپ یہاں پہ لا سکتے ہو. دیکھیں کہ ڈیڈش ان کی ابتدا حرف ان سے ہو. دیکھیں ان تذهب اخوک, یا ان یذهب اخوک, ان یذهب اخوک تذهب معه, تو یہ بھی جملے کمپلیٹ ہو گئے. نیچے لکھو جملوں کو دوسرے جملوں سے بدل کر لکھو لیکن معنی نہ بدلیں, اور ان دوسرے جملوں میں فعل مضارع مجزوم جزم والا ہو. تو ان کو کیا, دیکھیے اترکل کذبہ, اس کو ہم لائیں گے لا تقل الکذبہ, لا تقل الکذبہ, معنی نہیں بدل گئے لیکن لا ہم نے لایا, لا تقل الکذبہ. تو اسی طرح ما لعب الولد, اس کو لائیں گے لم یلع, یلع, لم یلعب الولد, لم یلعب الولد. اسی طرح امتنع عن قتل الکلب, اس کو لکھیں لا تقتل, لا تقتل الکلب, لا تقتل. ہم اب آپ کہو گے کہ آخر میں آپ جزم کیوں زیر کیوں دے رہے ہو؟ چونکہ ہم نے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا کبھی آپ کو وہ قاعدہ, جب ساکن 2 یہ جو جمع ہوتے ہیں تو پہلے والے ساکن کو جزم دینا پڑتا ہے. یہاں پر لائیں گے ہم لا تقتل, لا تقتل الکلب. اسی طرح یہاں پر ہے لا, یہاں لائیں گے یا لم, نہیں ہمیں لم استعمال کرنا ہے, لم تقتل, لم تقتل الکلب. اسی طرح ہے لم ارسل یرسل, لم یرسل اللہ, لم یرسل اللہ ملکن رسولا. تو آپ باقی خود حل کر لیجئے گا. اس کے بعد تمرین نمبر 6 انشاء, ایسے 3 جملے بناؤ جن سے یہ معلوم ہو کہ زمانہ ماضی میں 5 کام نہیں کیے گئے. دیکھیے اوپر سے بھی آپ بنا سکتے ہو, یہاں لائیں گے لم لعب یلعب, لم یلعب الولد, تو یہ ماضی میں. اسی طرح ما یاکل یا لا یاکل, لم یاکل, لم لائیں گے لم یاکل محمد, لم یاکل محمد, ماضی میں لے جائے گا اس کو لم. تو اسی طرح لائیں گے
کتنے جملے لکھنے ہیں؟ 3 جملے. 2 میں نے کر کے دیے ہیں, اب آپ ایک کر کے خود دیجئے. ایسے 3 جملے بناؤ جن سے یہ معلوم ہو کہ تم کسی آدمی کو 5 کام سے روک رہے ہو. دیکھیے کسی آدمی کو اس جیسے لا تقل الکذب ولا تسمع, نہ تو جھوٹ بولو اور نہ کہو اور نہ سنو. اسی طرح ہے لا تقتل الکلب ولا تضرب, لا تقتل الکلب ولا تضرب. تو ہو گئے 2 جملے. تو اب تیسرا والا آپ خود کر لیجیے گا. ایسے 3 جملے بنا جو پڑھنے سے متعلق ہو اور ہر جملہ حرف سے شروع کیا گیا ہو. تو یہاں پر آپ شروع سے بھی یعنی ان کا ہم استعمال کر لیں گے. دیکھیں ان تقرا پڑھنے کی مطلب فی ضو الضعیف یضعف بصرک, آیا سمجھ میں؟ اسی طرح ان تقرا کثیرا تنجح فی الامتحان. تو یہ ہو گئے اس کے 2 جملے. اب یہ تیسرا والا خود کر لیجیے گا. ترکیب ہے اس کے بعد نمونے کے لیے. دیکھیے یہ بہت آسان ہے, اس کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہو, اس میں ہمیں بتانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے.